حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ والوں نے دھوکے سے ان کو گرفتار کیا، وہ ایک قافلے میں ان کو روانہ کیا گیا تھا اور مکہ والوں نے دھوکے کے ساتھ ان کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے ان کو قید میں بند کر دیا۔ صحیح بخاری میں یہ پورا واقعہ کتاب المغازی میں موجود ہے اور اس میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ جس گھر میں گرفتار کر کے قید کیے گئے تھے تو اس گھر کے اندر کوئی ایسا ان کو کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا، بس واجبی سا کھانا ان کو پیش کیا جاتا تھا۔ لیکن جب ان کی خدمت کے اوپر مامور ایک بچی، وہ بعد میں مسلمان ہو جاتی ہے، اسی نے یہ سارا تذکرہ کیا۔ وہ یہ بتاتی ہے کہ میں جب ان کے پاس کچھ لے کر جاتی تھی یا ان کے پاس جاتی تھی، کوئی ان کو ضرورت ہو، پانی کی ضرورت ہو یا کوئی اور چیز میں جاتی تھی، تو میں دیکھتی تھی کہ ان کے پاس پھل اور فروٹ موجود ہوتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی صحیح حدیث میں یہ تذکرہ ہے۔ تو میں ان سے پوچھتی تھی کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آتا ہے، آپ کو کون لا کر دیتا ہے، لانے کا تو کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو وہ جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تھے اور ان کے پاس پھل اور میوے دیکھتے تھے تو ان سے پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے آتے ہیں آپ کے پاس، تو وہ کہتی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے عطا کر دیتے ہیں، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح حضرت خبیب بن عدی چونکہ اسلام کے راستے میں گرفتار کیے گئے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جرم میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے مشن پہ وہ روانہ ہوئے تھے، تو اس مشن میں ان کو گرفتار کر کے دھوکے سے قید کر دیا گیا تھا۔ اس لیے اللہ کی طرف سے ان کے اوپر خاص عنایات تھیں اور اللہ کی طرف سے ان کے اوپر خاص رحمتیں تھیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ قربانیوں کے بغیر اور ایثار کیے بغیر، اللہ کی راہ میں نکلے بغیر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بغیر کسی قربانی کے ہم وہ مقام و مرتبہ حاصل کر لیں کہ جس کے نتیجے میں ہمیں کامیابی مل جائے۔ تو قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور پھر یہی خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، جب انہوں نے کفار نے بڑا زور لگایا کہ ان سے منوا لیں کہ یہ کوئی زبان سے کوئی ایک بات ایسی کہہ دیں، کوئی ایک بات ایسی کہہ دیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا نخواستہ ان پر ایمان کے حوالے سے کوئی ایک بات کہہ دیں کہ ٹھیک ہے میں دستبردار ہوتا ہوں، تو ان کی جان بخش دی جاتی۔ لیکن حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے یہ کہا، کفار کو یہ کہا کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دوں، یہ تو ہو نہیں سکتا، اور اگر تم یہ مجھ سے مطالبہ کرو اور میرے سامنے یہ آفر کی جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ ان کی اس تکلیف کو بھی میں برداشت نہیں کر سکتا، اتنی سی تکلیف بھی میں ان کے اوپر برداشت نہیں کرتا، چاہے اس کے بدلے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑ جائے۔ اور پھر یہی خبیب بن عدی، پھر ان کو آگے تختہ دار پر لے جایا گیا، ان کو سولی پہ لٹکایا گیا، ان پہ تلواروں کے زخم لگائے گئے، ان پہ تیر و تفنگ کی بارش کی گئی، لیکن آخر دم تک ان کی زبان سے یہی بات نکلی، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رکھی ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جو جہاد کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار۔ اور بالآخر انہوں نے اسی راستے کے اندر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اپنی جان لٹا دی، لیکن دین کے اوپر آنچ نہیں آنے دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر انہوں نے ذرہ برابر بھی کمپرومائز نہیں کیا، اپنی جان قربان کر دی۔ تو دوستو، قربانی دینی پڑتی ہے، دوستو اپنا سب کچھ لٹانا پڑتا ہے۔ اور وہ مہاجرین جنہوں نے مکہ مکرمہ چھوڑا، جس سے ان کو محبت تھی، جس سے ان کو انسیت تھی، وہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے مدینہ کو وہ رونق بخشی، مدینہ کو وہ مقام عطا کر دیا کہ جس طرح مکہ مکرمہ حرم شریف ہے، اسی طرح مدینہ منورہ بھی حرم شریف بنا۔
اور پھر آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کفار نے اس زمانے میں بھی ان کی ناموس پر حملے کیے جاتے تھے، اور قرآن حکیم اس پر نازل ہوتا تھا، انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے، اور آپ اب اس پر پریشان نہ ہوں اور آپ اس پر غمزدہ نہ ہوں۔ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، عبادت کیجئے، اللہ کے احکامات پر عمل کیجئے۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا، کہ ایمان کے تقاضے پورے کیے جائیں اور دین کے احکامات پر عمل کیا جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ کیا جائے۔ فرمایا ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی ناکام و نامراد ہوگا، اور آپ کو اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام بلند عطا فرمایا، آج آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا تو کوئی تذکرہ نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی ان کی شان نہیں ہے، کوئی ان کا مقام نہیں ہے۔ مقام ہے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔